اصل میں دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک بنیاد کے اللہ تعالیٰ کس شے کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کی میں انکار نہیں کرتا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس کا ایک ایم ہے، لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے نا، جذبہ ایمانی، جذبہ ایمان، جذبہ قربانی کا جذبہ. ٹھیک ہے، ایمان ایک اور علیحدہ شے ہے، قربانی ایک علیحدہ چیز ہے. قربانی نیشنلزم کے تحت بھی دی جا سکتی ہے، ایمان کی بنیاد پہ بھی ایمان کی بنیاد پہ بھی دی جا سکتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا نیشنلزم ہے ہی نہیں، وہ بغیر لا الہ کے بنتا ہی نہیں. اگر دنیا میں اسلام آئے گا، امریکہ لائے گا، چین لائے گا، جاپان لائے گا، اور اگر مسلمانوں میں سے کسی کے اندر آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے تو مجھے پاکستان کے علاوہ کوئی ملک نہیں نظر آتا. اور جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں، دیکھیں وہ امید کی جو ہم بات کرتے ہیں، جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یار کہ یہ مشکلات سے سیکھ کے صحیح رخ پر آئے گا. یہ بٹے سے تیار ہو، یہ جیسے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مکے میں ہوا 13 سال، وہ 77 سال یہاں عوام بھگت رہی ہے، اور ابھی اس سے شدید دور آ رہا ہے، پیک پہ آ جائے گا. لیکن یہ ہمیں کندن بنانے کے لیے آئے گا. یہ ہمیں جو ارادے ہیں لوگوں کے بھائی توڑ پھوڑ کے لیے ختم، یہ اس کے لیے نہیں آئے گا. اور پاکستان نے ختم ہونا ہوتا، اب یہ ہمیں آخری بات کرتا ہوں، ختم ہونا ہوتا، یہ 22-23 سے آگے نہیں جانا تھا. 22-23 سال نہیں 2022-23 سے اچھا، معاملہ گراؤنڈ تیار تھا سر جی. ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں تھا، زنگ لگ چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں جی، یہ کس نے کہا ہے؟ چیف صاحب کہہ رہے ہیں. تو ٹانگیں کہاں پر تھی، ابھینندن، سارا کچھ ہو رہا تھا نا، ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے، تو اب آگے کیا کرنا تھا آپ نے؟ کشمیر تو آپ دے چکے تھے، کرتارپور آپ بنا چکے تھے کوریڈور. اب ذرا بھائیوں کو وہ جو کہتے ہیں نا، چڑھنے والے تو لینے والے پنجابی مل جاتے، چڑھتا پنجاب تو لینا پنجاب. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو بڑا نیشنلزم تھا نا، سب سے بڑا. جب یہ جڑتا تو کشمیر تو ان کا ہی تھا، یہ لے لیتے، ٹھیک ہو گیا. تو باقی یہ کہ سندھ ذرا چھوٹی اسٹیٹ ایک علیحدہ ہو جاتی، بلوچستان گریٹر بلوچستان بن جاتا، تھوڑا سا ادھر ایران سے بھی چھین لیتے، پختونستان بھی بن جاتا، یا افغانستان میں ضم ہو جاتا. اور جب یہ ہوتا تو خطرہ ہو جاتا دنیا کو کہ کہیں یار وہ ایٹم جو ہے نا وہ کسی دہشت گرد کے آنکھ نہ لگ جائے، تو وہ پہلے ہی آ کے وہ لے لیتے. 70-80 ارب کی دہاڑی کسی کی لگ جاتی ڈالر کی، ٹھیک ہے، وہ جس کی لگ جاتی سو لگ جاتی. وہ یہ سارا کچھ تیار تھا. آپ ڈسپریشن کا اندازہ تو لگائیں نا، جو دوسری طرف ہے کہ بالکل منہ میں آئی ہوئی ہڈی نکل گئی ہے. تو اگر یہاں سے آ کے بچ گیا نا، تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں یہ تو قدرت کیسے اپنا کھیل کھیلتی ہے. بھائیوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ تو اللہ کا تھا کہ یوسف نے مصر جا کے تاویل الحدیث سیکھنی ہے، مصر کی یونیورسٹی میں سیکھنی ہے، اس ماحول میں سیکھنی ہے. تو بھائیوں کے دل میں آیا کہ یار اس باپ اس کی طرف بہت متوجہ ہے، تو اسے جان چھڑانی ہے یوسف سے. پہلے یہ طے کیا کہ اسے قتل کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں سے اس اللہ کی تدبیر کو دیکھیں کیسے روح بعمل آتی ہے. ایک بھائی کہتا ہے یار قتل کر کے کیوں اپنے ہاتھ خون سے رنگتے ہو، اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. وہاں کہا یہ بات ٹھیک ہے. ایک رائے پہ، اکلوتی رائے پہ پورا فیصلہ تبدیل ہو گیا. اگلے مرحلے پر وہ قافلے والے لے گئے، اپنے فائدے کے لیے لے گئے. پھر مصر پہنچ گئے، وہاں پہ ایک بندے نے خرید لیا، نفع دے گا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ سیکھنا تھا. پھر کئی مراحل سے گزرے اور جہاں اللہ نے پہنچانا تھا وہاں پہنچ گئے. اور آخری بات جب پہنچ گئے نا، یعقوب علیہ السلام بھی، سارے بھائی بھی مصر پہنچ گئے، تو تب یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی، ان ربی لطیف لما یشاء. میرا رب جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ بہت باریکی سے، بہت ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کو لے کے چلتا ہے، کام اپنا کر لیتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں یار یہ چھوڑو، یہ اس میں انگریز تھا، جاگیردار تھا، امریکہ کی ضرورت تھی، روس کا مقابلہ کرنا تھا، یہ اللہ حالات بناتا ہے.